بیسیکلی آج سے تقریباً 100 سال پہلے 1915 کے اندر 1915 میں البرٹ آئنسٹائن جو انسانی ہسٹری میں چند بڑے آپ سمجھ لیں فزکس کی فیلڈ کے لوگ ہوئے ہیں ان میں سے ایک ہیں. 1879 میں یہ پیدا ہوئے اور 1921 میں انہیں نوبیل پرائز بھی دیا گیا فزکس کی فیلڈ میں اور 1955 میں ان کی ڈیتھ ہوئی. اور ان کا وہ جملہ بڑا مشہور ہے, سائنس وداؤٹ ریلیجن از لیم. ریلیجن آپ کو وہ علم دیتا ہے جو نالج آف ان سین ہے, اور وہ ظاہر ہے کہ ریویلڈ نالج کریٹر کی طرف سے آتا ہے. دوسرا ایکوائرڈ نالج ہے جو سائنس کا علم ہے. تو ریویلڈ نالج وہی کا علم ہو یا ایکوائرڈ نالج سائنس کا علم, دا نالج obtained through observations and experiments, یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں. تو ریلیجن وداؤٹ سائنس, سائنس وداؤٹ ریلیجن از lame, and religion without science is blind. ریلیجن سائنس کے بغیر اندھی ہے. ریلیجن کو سمجھنے کے لیے آپ کو سائنس سمجھنی پڑے گی. اس لیے دیکھ لیں قرآن پاک میں 1000 سے زیادہ آیات جو ہے نا وہ سائنس کی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہے, جس کو ہم سائنس کے فزیکل فینومینا آف نیچر کہہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی قدرت کے یعنی جو مظاہر اس کائنات میں پھیلے ہوئے ہیں. God is the only explanation of all the physical phenomena in this universe. خدا ہی وضاحت ہے اس کائنات میں ہونے والے ہر فزیکل ایونٹ کی. اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی ایک ہی وضاحت ہے کہ یہ کسی کی مرضی سے ہو رہا ہے. سائنس صرف فزیکل لاز کے ساتھ ڈیل کرتی ہے جو قانون قدرت ہیں اللہ کے بنائے ہوئے. انہی لاز کو یوز کر کے سائنس ہیومینٹی کی بہتری کے لیے کام کرتی ہے. کوئی لا خود سے پروڈیوس نہیں کر سکتی, وہ پابند ہے اس کی. اللہ تعالیٰ نے لا آف بوائنسی رکھا ہے, قوت اچھال, اس کو سائنس یوز کرتی ہے اور اس کی بنیاد کے اوپر بحری جہاز جو ہے سمندروں میں چلتے ہیں اور ہوائی جہاز ہوا میں. لیکن لا آف بوائنسی تو اللہ کا بنایا ہوا ہے نا, وہ ختم ہو جائے. اگر لا آف بوائنسی اگر ارشمیدس نے بتایا تو اس نے ڈسکور کیا ہے. ارشمیدس کریٹر نہیں ہے اس لا کا, ڈسکور کرنے والا ہے. سائنس جب کوئی چیز ڈسکور کرتی ہے تو بعض اوقات لوگوں کو یہ وسوسہ آتا ہے سائنس نے کوئی کارنامہ کر لیا. سائنس تو صرف ڈسکوری کر رہی ہے. سورج مشرق سے نکلتا ہے, یہ ایک ڈسکوری ہے, لیکن اس قانون نے سورج کو پیدا نہیں کیا. انڈے سے چوزا نکلتا ہے اور پھر انڈے میں یہ تبدیلیاں آتی ہیں, سائنس اس کو ڈسکور کرتی ہے, لیکن ان تبدیلیوں نے اور ان لاز نے انڈا نہیں بنایا, انڈا کریٹر نے بنایا. تو ڈسکوری سے ہمیشہ آپ ہر سٹیپ اللہ کی طرف طے کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ کائنات اللہ تعالیٰ کا فعل ہے اور قرآن اللہ کا قول ہے. قول اور فعل میں تضاد نہیں ہوتا. اللہ نے جتنے فزیکل فینومینا آف نیچر ڈسکس کیے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ وہ چیزیں ریویلڈ ہو رہی ہیں الحمدللہ, اور یہ ہمیں خدا کی طرف لے کے جاتی ہیں. تو میں البرٹ آئنسٹائن کی بات کر رہا تھا, تو انہوں نے اس وقت میتھمیٹیکلی یہ چیز پروف کی تھی کہ کائنات کے اندر, یعنی انہوں نے دیکھا نہیں تھا, یہ ان کا یہ کانسیپٹ تھا کہ اگر کسی جگہ پہ بہت زیادہ میس کنسنٹریٹ کر جائے اور اس کا والیوم آلموسٹ زیرو نیگلیجیبل ہو تو اس میس کے اندر گریویٹیشنل فورس, قوت کشش ثقل, جس کی وجہ سے چیزیں ایک دوسرے کو کھینچتی ہیں. یہ میں گلاس جب یہاں سے چھوڑوں گا تو نیچے جائے گا, اوپر نہیں جائے گا, اس لیے کہ زمین اسے اپنی طرف کھینچ رہی ہے. تو اس کی ایک طاقت ہے جس سے وہ 9.8 میٹر پر سیکنڈ اسکوائر کی ایکسلریشن ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر ایسا میس کائنات میں کہیں ایگزسٹ کرتا ہو کہ اس کا والیوم تو آلموسٹ زیرو ہو, لیکن اس کا جو میس ہے وہ وہاں پہ انٹینس میس ایسا کنسنٹریٹ کرے تو اس کی گریویٹیشنل فورس اتنی زیادہ ہوگی کہ اس کے پاس سے بھی اگر کوئی ستارہ گزرے گا تو وہ اس کو ہڑپ کر لے گی, جس طرح ایک ورٹیکس کرتا ہے. بلیک ہول ایک خلائی ورٹیکس ہے, جس طرح سمندری بھنور ہوتے ہیں نا جن میں بڑے بڑے بحری جہاز بھی ڈوب جاتے ہیں, چکر کھا رہا ہوتا ہے, کوئی بھی چیز کے کریز بھی ہے وہ اس کو پہلے سک کرتی ہے پھر اندر ڈبو دیتی ہے پھر ختم. اس طرح خلا کے اندر بھی ایسے ورٹیکس ہو سکتے ہیں جہاں پہ کنسنٹریٹڈ ماس ایگزسٹ کرتا ہو اور وہ گریویٹیشنل فورس اتنی ہوگی کہ ایون لائٹ بھی اس میں انٹر ہونا تو وہ بھی اسکیپ نہیں کر سکتی, جو اس کائنات کی سب سے تیز ترین چیز ہے اور ایبسولوٹ کانسٹنٹ ہے.
आइंस्टाइन ने तो ये भी कहा ना टाइम कांस्टेंट है ना मैथ कांस्टेंट है, स्पीड ऑफ लाइट ये कांस्टेंट है, लेकिन वो भी उससे एस्केप नहीं कर सकती। और स्पीड ऑफ लाइट आपको पता है कितनी है? 300,000 यानी 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में। रोशनी इतनी तेज है कि एक सेकंड में जमीन के 7 चक्कर काट सकती है। यूं 1,86,000 मील फी सेकंड या 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड। जमीन का सरकमफ्रेंस 40,000 किलोमीटर है, यानी एक तरफ से चलें वापस आए 40,000 किलोमीटर है। तो एक सेकंड में रोशनी जमीन के 7 चक्कर काट सकती है। इसलिए कायनात के फासले जो हैं वो रोशनी के एतबार से मापे जाते हैं। ये इतने लाख नूरी साल, और एक नूरी साल ही बहुत ज्यादा होता है। 1 लाइट ईयर ये है कि रोशनी एक साल तक इसी रफ्तार से चलती रहे तो जितना फासला तय करती है। वो तो आप मेरा हु इज अल्लाह वाला लेक्चर देख लें, मसला 60, उसमें मैंने फिर बताया कि कायनात के फासले कितने हैं। तो आज हम ब्लैक होल के ऊपर बात कर रहे हैं। तो वो ब्लैक होल का उनका एक कॉन्सेप्ट था कि ऐसा अगर हो तो हो जाएगा। फिर साइंटिस्ट ने उस पर काम करना शुरू किया। आप हिस्ट्री देखें, करते करते 3-4 साल पहले से इन्होंने अभी वो उसके ऊपर यानी दुनिया में जितनी टेलीस्कोप्स थी बड़ी बड़ी 8 टेलीस्कोप्स इन्होंने फिट की, जो कई यानी सालों तक वो इमेज लेती रही हैं। वो इमेजेस जोड़ के तो उन्होंने बहरहाल एक ब्लैक होल ऐसा दरियाफ्त कर लिया है कि जो वाकई जहाँ पे ये पूरी कहकशाएं भी गायब हो जाती हैं। और ये फिजिकली उसकी वीडियो भी उन्होंने मंजर आम पे ले आए। तो सर ये तो क्रिएशन है ना जी, असल तो इन सारी चीज़ों के पीछे क्रिएटर है। गॉड इज़ द ओनली एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल द फिजिकल फिनोमेना इन दिस यूनिवर्स। साइंस तो सिर्फ आपको चीज़ों की नो हाउ देती है, जो पीछे विल ऑफ क्रिएटर है, विल ऑफ गॉड है। ज़ाहिर साइंस तो वो फिर आइंस्टाइन ने खुद ही कह दिया ना कि साइंस विदाउट रिलीजन इज लेम एंड रिलीजन विदाउट साइंस इज ब्लाइंड। तो ये ब्लैक होल की दरियाफ्त बहुत बड़ी दरियाफ्त है। बाकी जो लोग इसको धक्के से वो कुरान पाक की आयात में फिट करने की कोशिश करते हैं, वो सारी हमारी असेसमेंट्स हैं। उस तरीके से एक जिस तरह सूरतुल वाक़िया में आयत वो लेके आते हैं ना, फला उक़सिमु बिमवाक़िइन नुजूम व इन्नहु लक़समुल लौ तअलमून अज़ीम। मैं कसम याद फरमाता हूँ उन जगहों की जहाँ पे सितारे डूबते हैं, और काश तुम जानते होते कि कितनी बड़ी कसम है जो हमने याद फरमाई है। तो बाद लोगों ने इस आयत को ब्लैक होल के साथ रिलेट किया कि सितारों के डूबने की जगह वो ब्लैक होल्स हैं जहाँ पे पूरी कहकशाएं गायब हो जाती हैं। मे भी ऐसा हो भी सकता है। जो पुराने मुफस्सिरीन हैं वो इसको सितारों की मनाजिल कहते हैं। तो मेरा मौक़िफ़ ये है कि कुरान पाक की आयात आफाकी हैं। हमारे पुराने मुफस्सिरीन को अगर कोई बातें समझ नहीं आई है ना किसी मसले में, और उनकी जो उतनी ऑब्जर्वेशन थी उसमें ही वो फिट करते थे, वो अपनी जगह ठीक थे। आज अगर कोई नई डिस्कवरी होगी हम उसमें इसलिए फिट करते हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक को क़यामत तक के लिए मुसलमानों या इंसानियत की रहनुमाई के लिए रखा हुआ है। हर आने वाला वक्त कुरान पाक की नई चीज़ें लोगों के सामने लेके आएगा। सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक़ि व फी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक़। अन करीब हम ज़मीन व आसमान में और तुम्हारी जानों में तुम्हें ऐसी निशानियां दिखा देंगे कि तुम पुकार उठोगे, तुम पे ये बात खुल जाएगी कि कुरान हक है, खुदा की ज़ात हक है। तो ये हर आने वाला ज़माना, हर साइंटिफिक डिस्कवरी खुदा की तरफ लेके जाती है। मैं अक्सर कहता हूँ ना कि साइंस तो सिर्फ डिस्कवर कर रही है। ज़ल्ज़ला किस तरह आता है? टेक्टोनिक प्लेट्स की डिस्टर्बेंस से। अब अगर साइंस से पूछें वो डिस्टर्बेंस कौन करता है, उसका टाइम पीरियड कौन डिफाइन करता है, वो कहते हैं इट इज फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर। और फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर के पीछे तो खुदा है, वो डिसाइड करता है। कायनात में होने वाली हर चीज मौजज़ा है। ये अलग बात है कि हम चंद मौजज़ात के आदी हो चुके हैं। अगर किसी शख्स ने यह ऑब्जर्व ना किया हो कि चूजा अंडे में से निकलता है, एक लम्हे के लिए सोचे, और वो पूरी जिंदगी अंडा खाता रहे, उसे एक दिन बताया जाए कि ये जो तुम अंडा खाते हो ना, ये जो तुम्हें इतने खूबसूरत चूजे और मुर्गियां नजर आती हैं इसमें से निकलती हैं, वो कहेगा मैंने दर्जनों दफा तोड़ा है, इसमें तो कोई ऐसी दूर दूर तक चीज नहीं है कि इसमें से चूजा बन सके। ईमानदारी से बताएं ऐसा होगा कि नहीं? या एक बेकदर बीज किसी को दिखाया जाए और उसे ये बताया जाए ये जो इतना बड़ा तुम दरख्त देख रहे हो ना, ये इसमें से निकला है,
کہتا ہے یار اس میں سے کیسے اتنا بڑا درخت نکل سکتا ہے؟ وہ درخت تو اتنا بڑا ہے، یہ تو اتنا سا ہے، وہ تو 6 ارب گنا بڑا ہے، لیکن ہم عادی ہیں۔ آپ پھولوں کو دیکھیں، اگر پھول کسی کو جس کو یہ نہ پتا ہو یہ زمین کی کالی مٹی میں سے نکلتے ہیں، وہ کبھی بھی نہیں مانے گا کہ مٹی میں تو دور دور تک ایسی کوئی چیز نہیں۔ فروٹ کو دیکھ لیں، کائنات کی ہر چیز ایک معجزہ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم چند معجزوں کے عادی ہو چکے ہیں، اس لیے ہمیں وہ چھوٹے لگتے ہیں، ورنہ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ مردے کا زندہ ہونا یہ چھوٹا معجزہ ہے، انڈے میں سے چوزے کا نکلنا اس سے بڑا معجزہ ہے۔ مردہ تو وہ پڑی ہوئی ہے لاش، وہی زندہ ہو رہی ہے نا، چوزے اور انڈے کا تو کوئی لینا دینا ہی نہیں دور دور تک۔ اس میں سے ایک لیسدار مادہ ہے، آپ وہ لیسدار مادہ اس میں سے نکال کے اوپن ایئر کے اندر لے آئیں، پھر آپ اس میں سے ذرا چوزے کی چونچ ہی کوئی ایک بنا کے بتا دیں۔ ابھی تو ہم انڈا بنانے کے لیے کسی کو کہہ ہی نہیں رہے، انڈا تو کوئی بنانے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو یہ جتنے فزیکل فنومینا آف نیچر ڈسکوریز ہوتی ہیں، اس میں ہمارا ایٹیچیوڈ پرائمری یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس کے بعد خدا کی شناخت کریں۔ قرآن پاک کی آیات میں اس کو زبردستی گھسیڑنے کی کوشش نہ کریں، کہیں کچھ بن بھی رہا ہوتا ہے، کہیں نہیں بھی ہو رہا ہوتا، ہم بھی یعنی کوشش کرتے ہیں جو قریب قریب وہ بات کر دیتے ہیں، ادروائز مجھے بھی ساری باتیں پتہ ہیں جو لوگ کرتے ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں قرآن میں نہ بھی لکھی ہوں۔ اصل چیز یہ ہے کہ ہر فزیکل فنومینا آپ کو اللہ کی طرف لے کے جاتا ہے۔ تو یہ بلیک ہول کی ڈسکوری بھی اللہ کی قدرت کی بہت بڑی نشاندہی ہے، کیونکہ جس نے ڈسکور کیا ہے اس نے تو اس کو پیدا نہیں کیا، اس نے صرف جانا ہے۔ اور اس سے آپ یہ بھی اندازہ لگائیں کہ ہم یعنی کئی چیزیں اس کائنات کے اندر کہ جن کو ابھی ہم صرف ان کو جانتے نہیں، ان کی ڈیٹیلز تو چھوڑ ہی دیں، ہمیں تعارف بھی نہیں۔ میں نے کئی دفعہ بتایا کہ اس کائنات کے اندر اس وقت 250 بلین گلیکسیز دریافت ہو چکی ہیں، 250 ارب۔ ان گلیکسیز میں سے ایک گلیکسی ہماری ملکی وے ہے، جس میں 300 ارب سے زیادہ سورج ہیں، جن میں سے ایک سورج یہ ہے، اور یہ سب سے چھوٹا سورج ہے۔ اس طرح کے 300 ارب سورج ہیں، اور 1 ارب اتنا بڑا فگر ہے کہ اگر کوئی شخص 24 گھنٹے گنتی گنتا رہے نا، 25 سے 30 سال چاہیے 1 ارب گنتی گننے کے لیے، 24 گھنٹے اور کوئی کام نہ کرے۔ آپ 86,400 سیکنڈ، ہر سیکنڈ میں ایک دفعہ بھی گنے تو آپ 1 لاکھ کی بھی گنتی پوری نہیں کر سکتے، اور 25-30 سال تک گنتے رہے تو 1 ارب ہے۔ تو 300 ارب سورج ادھر ہیں، اور اس طرح کی 250 ارب گلیکسیز ہیں۔ اسی لیے سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ سمندر کے ریت کے ذرے جو سمندر کے کنارے پہ ہیں وہ کم ہیں، کائنات میں جو سیٹلائٹس ہیں، سٹارز ہیں، وہ اس سے زیادہ ہیں۔ اتنی بڑی کائنات ہے سر، کوئی امیجن نہیں کر سکتا۔ اور پھر اس کے اندر جو ہارمنی ہے سر، وہ سب سے بڑی بات ہے۔ کائنات خالی بنائی نہیں، بنا کے چھوڑ نہیں دی ہے، اتنی بیلنس ہے کہ وہ کسی کے چلائے بغیر چل ہی نہیں سکتی، اتنی بیلنس ہے۔ آپ کو اندازہ نہیں، یہ پوری گلیکسیز ایک دوسرے میں سے یوں گزر جاتی ہیں اور کوئی سٹار دوسرے سے نہیں ٹکراتا، جس میں اربوں سٹارز ہوں اور وہ گزر جائیں۔ سر آج تک ہمارے آباء و اجداد میں سے کسی نے سورہ کہ سورج نہ نکلا ہو، کبھی نہیں ایسا۔ سن ان لاز کا پابند ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کی ڈیسٹنی میں مقرر کر دی ہیں پچھلے 15 ارب سال سے۔ ود رسپیکٹ ٹو زمین، ظاہر ہے سورج تو نکلتا ہے، غروب تو نہیں ہوتا، ود رسپیکٹ ٹو زمین۔ سورج کا کوئی باپ ہے جو اس کو چلا رہا ہے، 15 ارب سال سے بغیر فیول کے وہ چل رہا ہے، اور اس کے اندر اتنی روشنی ہے کہ ہر سیکنڈ میں 50 کروڑ ایٹامک بم کے برابر انرجی صرف ایک سورج میں سے نکل رہی ہے۔ اس طرح کے 300 ارب سورج ہیں، یہ ایک گلیکسی ہے، اور اس طرح کی 250 ارب گلیکسیز اور انبلیویبل ڈیٹا ہے۔ اور یہ تو وہ ہے جو ناسا نے بھی دریافت کی ہے، ابھی آسمان تو پتہ ہی نہیں کہاں پہ ہے، اور یہ زمین کے اندر ہی آپ اس وقت صرف زمین کے اوپر 20 لاکھ مخلوقات کی سپیشیز دریافت ہو چکی ہیں، 2 ملین سپیشیز۔ یعنی اگر آپ گننا شروع کریں، انسان، گھوڑا، گدھا، کوا، چیل، مرغی، اس طرح آپ سپیشیز نباتات اور حیوانات کی گنے نا، ان کی سپیشیز کی تعداد 20 لاکھ 2 ملین ہے۔ پھر ایک سپیشیز وہ آگے پھر بلینز میں، انسان ہی 7-8 ارب ہے۔ زمین پہ صرف حشرات الارض، انسیکٹس اور کیڑے اتنے ہیں کہ ہر انسان کو اگر 20 کروڑ کیڑے دے دیے جائیں، 8 ارب کے قریب انسان ہے نا، ہر بندے کو کہا جائے 20 کروڑ لے لو کیڑے، تو اس سے زیادہ کیڑے، وہ تو صرف کیڑے کی بات ہو رہی ہے سر۔
یہ تو نہ ختم ہونے والا ڈیٹا ہے، اس پہ بہت بولا جا سکتا ہے. فی الحال ہم اس پہ ہی واپس آتے ہیں کہ آئنسٹائن کی جو ایک تھیوری تھی وہ آج پریکٹیکلی سامنے آ گئی ہے. کاش آئنسٹائن کوئی حافظہ اللہ ہوتا یا رحمہ اللہ ہوتا تو ہم بھی خوش ہو رہے ہوتے. خیر ہم یعنی ان کی جو خدمات ہیں وہ تو ان کو تو اپریشیٹ کرتے ہیں، کوئی شک نہیں ہے. بال ان چیزوں سے ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ علم غیب کسی کے پاس نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ ایکوائرڈ نالج کے ذریعے کسی کو علم دے دے، ورنہ یہ ساری ڈسکوریز جو آج کل کی ماڈرن ایج میں ہے، پرانی ایج میں تو مسلمانوں نے بھی کچھ کی ہیں لیکن ماڈرن ایج میں مسلمانوں کی کوئی دور دور تک کنٹریبیوشن ان چیزوں میں نظر نہیں آتی ہے. تو اس کا تعلق مسلمان یا کافر ہونے سے نہیں ہے، ایفرٹ کے ساتھ ہے. انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ ایفرٹ کرتا ہے. باقی ان ساری چیزوں کے بعد خدا کا تعارف کرنا چاہیے. کسی بھی خوبصورت چیز کو دیکھیں سبحان اللہ بولیں کہ یہ پاک یا بے عیب یا حیران کن نہیں ہے. حیران کن تو وہ ہستی ہے اور بے عیب تو وہ ہستی ہے جس نے اسے پیدا کیا ہے، جس نے اسے کریشن ایکس نہیلو کیا ہے، عدم محض سے وجود بخشا ہے. تو خدا کا تعارف ان چیزوں سے ہوتا ہے. تو میں یہی اس کے اوپر میسیج دوں گا کہ بلیک ہول کی ڈسکوری آپ کو ایک اللہ تعالیٰ کی نئی شان، کل یوم ہوا فی شان، یہ آپ کے اوپر ہوگا. ٹھیک ہے.